کیا کمال کا مذہب ہے ہمارا کہ دوست بنانے کے لیے باقاعدہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کی گئی ہے. یعنی اس ٹاپک کو بھی ہمارے مذہب نے تشنا نہیں چھوڑا, بالکل گائیڈ لائن دی گئی ہے. اور دوست ہماری زندگی میں کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے, دوست ہماری زندگی میں کتنا اثر ڈالتا ہے, آج آپ یہ بھی سنیں گے. پہلے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنیں, حضور داتا گنج بخش علی حجویری, کیا شان ہے, سبحان اللہ. ہم بڑا یقین کریں پاکستانی ہونے پر فخر یہ ہے کہ ہمارے پاس داتا حضور موجود ہیں. اب داتا حضور کی بات سنو. داتا حضور فرماتے ہیں, کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور دوران طواف اس کی زبان پر ایک ہی دعا تھی, اللہم اصلح اخوانی, اے اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے. بار بار ایک ہی دعا کر رہا ہے, اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے, اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے. کسی نے پوچھا کہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے, اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے. کیا خوبصورت بات کی. کہتا بات یہ ہے کہ مکے میں تو نیکیاں کر رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں, طواف کر رہا ہوں, واپس جا کر مجھے اپنے دوستوں کے پاس ہی جانا ہے. اگر میرے دوست نیک ہوئے تو میں نیک بن جاؤں گا, وہ خراب ہوئے تو میں خراب ہو جاؤں گا, لہٰذا بس میں دن رات اپنے دوستوں کے لیے ہی دعا مانگ رہا ہوں. اس میں بڑی کمال کی نصیحت ہے کہ جیسے دوست ویسا بندہ. دوستی انسان کو اس کی ذات پر بڑا زبردست اثر ڈالتی ہے. ہم بعض اوقات دوست بنانے میں بالکل بھی کچھ جس کو کہتے ہیں کہ خیال ہی نہیں کرتے, جس کو چاہا دوست بنا لیا. حالانکہ تھوڑی دیر ملاقات ہوئی, نمبر شیئر ہوا, بلکہ اب تو فزیکل دوست کم اور ڈیجیٹل دوست زیادہ ہیں. فیس بک کے دوست الگ ہیں, تو ٹویٹر کے دوست الگ ہیں, تو انسٹاگرام کی فرینڈ لسٹ الگ ہے. جس کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ٹک کر کے اس کو فرینڈ بنا لیا. ارے فرینڈ بنا رہے ہو یار, جوتا خریدنا تو 2 گھنٹے مارکیٹ میں چکر لگاتے ہو, نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے, سائز ٹھیک نہیں ہے, پیر میں کاٹتا ہے, چلوں گا تو درد ہوگا, یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ چلوں گا تو دل میں کتنا درد ہوگا, تھوڑی دیر بعد یہ کتنا کاٹے گا. جوتا خریدنے تک میں 2 گھنٹے لگاؤ گے اور دوست 2 منٹ میں بنا لیا. حالانکہ دوست تمہارے کردار پر, تمہارے اخلاق پر, تمہارے دین پر, تمہارے عقیدے پر اثر ڈال سکتا ہے, مگر nobody care about it. سبھی دوست ہیں, جو ملا دوست بنا لیا. نہیں جناب, اتنا سستا ہوں میں کہ جو چاہے میرا دوست بن جائے, مجھے دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کے اخلاق کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کی عادتیں کیا ہیں. کیونکہ جتنا میرے قریب رہے گا, یاد رکھیے گا, دوست جو ہے نا وہ ہماری ذات پر ریفلیکشن ڈالتا ہے. بلکہ آج تو جو بڑے بڑے جس کو سو کالڈ موٹیویشن اسپیکر کہہ لیں یا ٹرینرز کہہ لیں, وہ بتاتے ہیں, بڑی تحقیق یہ بات بتاتے ہیں کہ جناب انسان اپنے قریب کے 5 لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے. ہمارے آس پاس اگر 5 قسم کے لوگ ہیں, وہ 5 کون ہیں غور کر لو. جو قریبی 5 دوست ہیں نا, آپ سمجھ لیں ان 5 ذاتوں کا مجموعہ ہے. اب آپ کی مرضی, ابے تبے تو تڑا گالی گلوچ کرنے والے, عالی موالی, شرابی, نشئی, جواری دوست بنائے, 100% آپ کے اوپر اس کا ریفلیکشن آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے عاشق رسول دوست بنایا ہے, آپ نے عالم دین دوست بنایا, آپ نے مفتی اسلام دوست بنایا, آپ نے جناب کسی انٹلیکچوئل کو, پڑھے لکھے کو, دنیاوی سمجھدار آدمی کو دوست بنایا. اب ان 5 کا ریفلیکشن آ رہا ہے, مدینے کی یاد بھی آ رہی ہے, خوف خدا بھی آ رہا ہے, نیکی کا جذبہ بھی آ رہا ہے, علم دین کو سیکھنے کا شوق بھی آ رہا ہے, دنیا کی معاملات میں سمجھ بوجھ بھی آ رہی ہے. کیونکہ آپ نے آس پاس 5 ایسے لوگ رکھے ہیں جن کی ذات آپ کی ذات کو امپروو کر رہی ہے. اتنا جلدی دوست نہ بنائیے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مشائخ اور اولیاء کرام پتہ کیا کرتے تھے, سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دیتے تھے اور مریدوں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے. بلکہ بعض مشائخ کے یہاں دوستی یعنی فرینڈشپ کے آداب سیکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض کا درجہ ہوا کرتا تھا. یعنی ٹریننگ ہوتی تھی ان کی, اپنے مریدوں کو سکھاتے تھے کہ کس کو دوست بنانا ہے, کس کو دوست نہیں بنانا. اب آپ سوچیں گے جناب اتنا امپورٹنٹ ہے دوست, اتنا ضروری ہے دوست. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, کیا شان ہے میرے آقا کی, کیا ہماری تربیت فرمائی ہے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے, ہم قرآن پڑھتے نہیں, ہم حدیث پڑھتے نہیں, ہم علم دین حاصل نہیں کرتے, اس لیے ہمیں یہ باتیں پتہ بھی نہیں چلتی. اب اتنے سارے لوگ موجود ہیں, ہم نے شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے, ارے جناب دوست کے بھی آداب ہیں, اس کے لیے بھی حدیثیں ہیں, قرآن اس کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے. سنتے جائیے, حدیث پاک سنیں. سرکار علیہ السلام اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی
چشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالد. اللہ کے حبیب فرماتے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. کتنی کمال کی حدیث ہے. دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے پورا گھرانہ بدعقیدہ ہے، اس کو ایک عاشق رسول دوست مل گیا، اس کا عقیدہ درست ہونے لگ گیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پورا گھرانہ عاشق رسول ہے، پورا گھرانہ جناب سرکار علیہ السلام سے محبت کرنے والا، یا رسول اللہ کہنے والا، سرکار کا میلاد منانے والا، نبی پاک اور اولیاء کرام صحابہ سے محبت رکھنے والا، مگر ایک دوست بدعقیدہ مل گیا. میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، میں تو صرف کھانا کھاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، میں کچھ کرتا نہیں. اور آہستہ 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 ہم نے دیکھا اس کا عقیدہ بھی گیا، ایمان بھی گیا، خیالات بھی بدل گئے. کیا شاندار حدیث ہے میرے آقا. دوست کے دین پر ہوتا. لہٰذا ہمیں چاہیے، ہر ایک کو چاہیے وہ دیکھے کس سے دوستی کرتا ہے. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بندہ دوست کا مذہب اختیار کر لیتا ہے، غیر مسلموں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. بدعقیدہ تو بدعقیدہ غیر مسلموں سے دوستیاں لگائی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے ہمارے گھر میں فلاں تہوار ہے، فلاں تہوار کی مٹھائی ہے، فلاں تہوار کا کھانا ہے، فلاں خوشی کا موقع ہے، فلاں سیلیبریشن ہے، آ جاؤ. ارے کیا کروں، دوست کے لیے جانا پڑتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی چلا گیا. ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے سمجھائی تھی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا اور ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. خدا کے واسطے اپنے دین ایمان کی فکر کرو، اپنے اخلاق کی فکر کرو اور اچھا دوست بناؤ. آگے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے دوست کو بنانے میں، دوست سلیکٹ کرنے میں خیال رکھیں. اب ذرا سوچئے، ہمیں دیکھنا یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، ہمیں روزانہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بس میں آپ جاتے ہیں بہت سارے ملتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں، روز برسوں سے مل رہے ہیں، خاندان میں، بلڈنگ میں، محلے میں کئی لوگ ہیں، روز ملتے ہیں، دوست نہیں بنتے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چند گھنٹوں میں دوست بن جاتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ انسان پرندے کی طرح ہے. بلکہ عربی کا ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ الجنس یمیل الی جنسہ، یعنی جنس اپنی جنس کی طرف لپکتی ہے، لوٹتی ہے. تو انسان پرندوں کی طرح ہے. کبوتر آپ کو کبھی کوے کے ساتھ اڑتا ہوا نظر نہیں آیا. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا، کوا کوے کے ساتھ اڑے گا، چیل چیل کے ساتھ اڑے گی. آپ کو فوری طور پر جس سے دوستی کا جی چاہتا ہے نا، اندر سے چیک کرو میں بھی لگتا ہے اس جیسا ہی. جیسے اخلاق ویسے اخلاق والا اچھا لگتا ہے، جیسا شوق ویسے شوق والا اچھا لگتا ہے، جیسا کردار انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یار یہ بھی میرے جیسا ہی ہے. اب ماد اللہ کو شرابی ہے، اس کو شرابی اچھا لگتا ہے. کوئی بے حیائی کرنے والا ہے، اس کو بے حیائی کرنے والا اچھا لگتا ہے. اور کوئی 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والا، اس کو 5 وقت کا با جماعت نمازی اچھا لگتا ہے. دیکھیں مسجدوں میں بہت سارے لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں جو ہر نماز میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، نہیں آتے تو معلوم کرتے ہیں کدھر گئے بھائی فلاں حاجی صاحب نہیں آ رہے. وائے جیسا بندہ ویسی دوستی. اب خود چیک کر لو کہ میرا دل کس کی طرف کھچ رہا ہے، میں دوستی کس سے کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارا دل نیک لوگوں کی طرف کھچے، عاشقان رسول کی طرف کھچے، اللہ کے ولیوں کی طرف کھچے. اللہ اکبر. اور اس دور میں جب اتنے گناہ ہیں، اتنی برائیاں ہیں، اتنی بدعقیدیاں ہیں، ایسے ایسے روپ میں لوگ گھوم رہے ہیں، ایسے ایسے چیچر لوگ گھوم رہے ہیں، ایسے میں تو مجھے زیادہ سلیکٹیو ہو جانا چاہیے کہ نہیں یار اس کا دوست بن گیا. اچھا پھر دوست کی وجہ سے آپ بدنام بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کا اگر دوست ایسا ہے جو چیچر ہے، آپ نے دوست ایسے کو بنو کہتے ہیں یار میں تو نہیں کرتا نا، دوست کرتا ہے. ارے آپ کے بارے میں باتیں ہوں گی، ایسا دوست اس کا جو شرابی ہے، جواری کا دوست نہیں ہے، ماذ اللہ بدکاری کرنے والے کا، دنیا والوں کے پیسے کھا جانے والے کا دوست ہے. اینڈ آف دا ڈے بدنام آپ بھی ہوں گے کیونکہ ریفلیکشن ہے یار یہ اس کے ساتھ گھومتا ہے. اگر غلط آدمی نہیں ہے تو کیوں رکھتا ہے اپنا دوست سے؟ تو سمجھو بات کو، مجھے کیوں رکھنا ہے ایسے بندے کو دوست جس کی وجہ سے میرے اوپر انگلیاں اٹھیں. آپ ایسے کو دوست بنائیں کہ دنیا کہے یار آپ نے دوست بنایا تو کیسا بنایا. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور
کیسے ایمان چھین لیتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اتنا عبرت انگیز واقعہ ہے. معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط, یہ مکہ مکرمہ کا کافر رہنے والا تھا, سخت کافر تھا. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا تھا, پیارے آقا کی نورانی باتیں بھی سنتا اور پسند بھی کرتا تھا پیارے آقا کا, البتہ کلمہ نہیں پڑھا. تو اس نے پیارے آقا علیہ السلام سے ایک بار کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں, میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بھی گھر پہ بلاتے ہیں, ہمارے بہت سارے مبلغ کہتے ہیں مدنی فیس لوں گا. لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سی فیس لیتے ہو؟ ہمارے دعوت اسلامی والے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے, ایکچولی وہ آپ ہی کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی نماز پڑھ لو, کوئی کہتا ہے مدنی قافلے میں چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے فلاں نیکی کا کام کر لو. تو اس نے بظاہر, جس کو کہتے ہیں دل سے نہیں, بظاہر اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب عقبہ بن معیط کی دوستی کس سے تھی؟ ابی بن خلف سے. یہ بھی سخت کافر اور پکا دوست تھا. اب جب اور یہ ابی بن خلف مکہ مکرمہ کا بہت بڑا ظالم کافر تھا. جب اسے پتا چلا کہ عقبہ کے گھر مسلمانوں کے نبی چلے گئے اور اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا, اب اس کو تو بڑا غصہ آیا, میرے دوست نے ایسا کیسے کیا, بتوں کی پوجا چھوڑ کر مسلمانوں کے نبی کے ایمان لے آیا, ان کا کلمہ پڑھ لیا. اور اب وہ جا کر کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیا. اب تمہارے پاس دو ہی صورتیں ہیں, میری دوستی رکھنی ہے, اگر رکھنی ہے تو جاؤ اللہ کے نبی جو جن کو تم اللہ کے نبی کہتے ہو جا کے ان کے سامنے بدتمیزی کرو. اب دوست تھا, اس کے پاس دو چیزیں تھی, ایمان مضبوط تھا نہیں, گندی دوستی رکھی تھی, بری دوستی رکھی تھی. اس کا دل لرزنے لگا, اس کا دل کبھی ادھر کبھی ادھر کہ دوست چلا جائے گا. دوست کی محبت میں اس بدبخت نے کیا کیا کہ نبی پاک کے سامنے جا کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت گستاخی, ایمان سے چلا گیا. آقا کی بارگاہ کی گستاخی تو ختم نا, پھر تو سب کچھ گیا نا. نبی آپ سوچیں سعادت کیا تھی کہ اگر یہ ایمان واقعی لے آتا اور ایمان پر خاتمہ ہوتا, یہ صحابی بن جاتا. وہ مرتبہ جو دنیا کے کسی ولی کو حاصل نہیں ہے, کیونکہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی صحابی بننے کا موقع تھا اس کے پاس, مگر ایک گندا, ایک برا, ایک خبیث دوست رکھا تھا جس نے اسے کہا کہ دوستی میری رکھنی ہے تو جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرو. اس بدبخت نے آ کر گستاخی کی, اور اس کی گستاخی کا جو اس کو صلہ ملا نا, ویسے تو بڑے لوگوں نے ایمان, جس کو کہتے ہیں ایمان نہیں لائے یا مرتد ہو گئے, مگر اس بدبخت کی بدبختی دیکھیں کہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ ذکر قرآن پاک میں آ گیا, یعنی قرآن کی آیت نازل ہو گئی, یعنی صبح قیامت تک عقبہ بن ابی معیط اس کے بارے میں قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی کہ اس کو قیامت کے دن کیا عذاب دیا جائے گا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَغَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے, اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا, اپنے ہاتھ چبا لے گا اور کہے گا ہائے کسی طرح میں نے رسول کی راہ لی ہوتی, اور وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے, اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ عقبہ بن ابی معیط کی حالت ہوگی کہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہو. نہیں بندہ افسوس سے ہاتھ چبا لیتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. یہ اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا, اپنے ہاتھ چبائے گا کہ کاش میں نے رسول پاک کا ساتھ دیا ہوتا, میں نے ان کی غلامی اختیار کی ہوتی, اس کو دوست نہ بنایا ہوتا, اور جہنم کی آگ اس کا مقدر ہو. یہ ہے دوستی. کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق سے بھی دوستی کی تھی, کچھ نے عثمان غنی سے دوستی کی تھی, کچھ نے حضرت عمر سے دوستی کی, کسی نے مولا علی سے دوستی کی. ارے دوستی کیسی تھی کہ ہاتھ پکڑ کے ایمان بھی قبول کروایا, جنت میں بھی ساتھ لے جائیں گے. ایسے بناؤ نا دوست جو میں جاؤں گناہ کی طرف تو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے آئے, میں جاؤں برائی کی طرف تو روکے مجھے. ارے سنیما تیرا ٹھکانا نہیں, چل اللہ کے گھر چلتے نماز پڑھنے کے لیے, چل چلتے ہیں اجتماع میں. ارے نہیں نہیں ہم نے نہیں جانا بے حیائی کرنے, چل چلتے ہیں مدنی قافلے میں. ایسے دوست بناؤ جو تمہیں شیطان کے راستے سے پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے کر آئے. مگر ہمیں تو اچھا بھی تو وہی لگتا ہے نا, جب جائیں ذرا مزے کی باتیں کریں, کچھ الگ الگ گندی گندی چیزیں بتائے, کوئی ہمیں نئی بات بتائے, کوئی نیا فراڈ بتائے, کوئی غلط بات بتائے, بری باتیں, مزہ آتا ہے نا.
نہ کرو ایسا. یہ صحبت، یہ دوستی کتنا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. میں آپ کو لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اور آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک شرابی، ایک جواری، ایک ہیروئنچی، ٹھیک ہے، ایک ڈکیت، ایک چور، ایک قاتل، ٹھیک ہے، ایک کرمنل، کوئی ایسا بتا دیں جو یہ کہے کہ یہ عادت مجھے میرے امی ابو نے سکھائی ہے، مجھے میرے والد صاحب نے سکھائی ہے، میری ماں نے سکھائی ہے، میری فیملی نے سکھائی ہے، آپ نہیں بتا سکتے. تو کہاں سے سیکھی ہے بھائی؟ بتاؤ نا. کوئی کہتا ہے ابو نے کہا بیٹا آج بڑا اچھا تیرے امتحان میں نمبر آئے، چل بیٹا ہیروئن پی لے. ماں کہتی بیٹا تیری برتھ ڈے یہ شراب پی لے، چل بیٹا آج بڑا اچھا کام کیا، چوری کر کے آ. کوئی گھر سے بری عادت نہیں سیکھتا. یہ سارے لوگ بری عادتیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ دوستی سے. یعنی اس سے بڑی مثال کون سی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں جو شخص برے کام میں پڑا وہ دوستوں سے پڑا. یعنی 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے یار ہمارے سامنے کہ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والا انسان ہی برا بنا. اور آپ 90%، ہاں کچھ ماں باپ واقعی ایسے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے کہ جو بچپن سے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ ماں باپ کی برکت سے ہی بچہ نیک ہو گیا. ورنہ 90% میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ بھئی آپ نے داڑھی کیسے رکھی، آپ نے کیسے نماز پڑھنا شروع کی، آپ کیسے جناب دین کی طرف آ گئے. جو دین کی طرف ہے ان سے پوچھنا کبھی